الحمد لله الحنان المنان الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان محمد المصطفى حبيب الرحمن وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان وعلينا معهم إلى يوم الفضل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو حبیبی یا رسول اللہ. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے تھے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلکہ یوں کہیے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. بفیض رحمت للعالمین رحمت کی رحمت ہے. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواڑ پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کے ساتھ فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے اور اللہ تعالی عز و جل کا کلام اس کی شان کے مطابق ارفع و اعلی. یہ کلام رحمان ہے اور اس کا فیضان دونوں عالم کی صلاح و فلاح کے لیے جاری ساری ہے. ظاہر ہے جیسی عظمت متکلم کی ہوتی ہے اسی کی مناسبت تو اس کے کلام کی عظمت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں خود اللہ رب العزت نے اس کتاب مبین کا معلم بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا یعلمکم الکتاب، تو قابل استاد سے زیادہ کتاب کی عظمت و حقیقت کو کون پہچانے گا؟ ہر معلم جس کتاب کا عالم ہوتا ہے اور اسے پڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کی باریکیوں، حکمتوں اور عظمتوں پر باخبر ہوتا ہے۔ تو خدا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی سائر الخلق، اللہ کے کلام کی عظمت سارے زمانے کی کتب میں، سارے زمانے کے کلام میں ایسے ہی فضیلت کی حامل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو خود مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ انسان اس مادی دور میں ہزار ترقیوں کے باوجود اللہ کی مخلوقات کے حقائق کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے۔ آج تک ہزاروں مخلوقات سے متعلق وہ امور ہیں جو لا ینحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے کمزور مخلوق چونٹی ہے، لیکن یہ سچ آسان نہیں کہ اس چونٹی کی ٹانگیں کس میٹل سے بندھ۔ اللہ کی مخلوق ایک ادنا مخلوق گوبر کا کیڑا ہے جسے جگنو کہا جاتا ہے۔ اس کے پرواز میں اس کے اندر سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے، لائٹ ظاہر ہوتی ہے، کہیں پیلی، کہیں سبز، کہیں سفید۔ انسان کی عقلوں کو اس نے دنگ کر دیا ہے کہ اتنے سے کیڑے میں یہ کیا کمال ہے کہ اس کا وزن اور اس کا سائز دیکھیے، ناپو تو ناپا نہ جائے، تولو تو تولا نہ جائے، لیکن حکمت والے رب قدیر نے کس قدر حکمتوں کے ساتھ اسے بنایا کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو ایک جاندار کے لیے ضروری ہے۔ اور وجود دیکھیے، انسان کی عقل تحیر میں پڑ جاتی ہے جب اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق میں غور کرتی ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت الباری نے احیاء العلوم میں مچھر کا ذکر کیا تو تقریباً 2-2.5 صفحے میں مچھر کا تذکرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہاتھی میں رکھا وہ سب اس میں رکھا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہاتھی میں کچھ چیزیں اس سے کم ہیں، اس میں ہاتھی سے زیادہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مثال کے طور پر ہاتھی کی سونڈ ہاتھ کا کام دیتی ہے، سانس لینے کے لیے ناک ہے، وہ اس میں بھر کر پانی اپنے جسم پر پھینک سکتا ہے، اس سے پکڑ کے چارہ منہ میں لے سکتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس میں یہ خوبی نہیں کہ وہ سونڈ کے ذریعے غذا پیٹ تک پہنچا دے، منہ میں ڈالتا ہے پھر چبا کر کھاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مچھر کو اللہ نے ایک سونڈ عطا کی اور اس میں یہ وقت ہے کہ یہ پسینے کے نکلنے والے سوراخ میں انسانی جسم کے مسام میں داخل کر کے خون چوس لیتا ہے اور ڈائریکٹ پیٹ میں پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی سونڈ جو دیکھنے میں بہت ملائم ہے، کل وجود دیکھیے، تولو تو تولا نہ جائے، ناپو تو ناپا نہ جائے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نرم لطیف سونڈ میں 2 in 1 ہے، یہ کھانا بھی ڈائریکٹ پہنچا دیتی ہے اور ایک کام یہ کرتی ہے کہ یہ سونگ کر اپنے شکار تک پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ ایک اینٹینا کا بھی کام کرتی ہے۔ پھر فرمایا ہاتھی کے پر نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے پرواز کے لیے پر بھی دیے ہیں، یہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہے اور زمین پر رنگ کر بھی چل سکتا ہے۔ پھر فرمایا ہاتھی کی صرف 4 ٹانگیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے 6 ٹانگیں دی ہیں اور 2 وہ ہیں آگے کی طرف ایریل نما نکلے ہوئے اینٹینا، جن سے یہ موسم اور اپنی غذا کا پتہ لگا لیتا ہے، ماحول کا پتہ لگا لیتا ہے۔ معلوم ہوا خالق کی مخلوقات میں غور کرو
تو یہ بات سامنے آتی ہے صانع سے نمودار ہے صانع کی حقیقت. ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، چپا چپا، جس مخلوق میں غور کیجئے وہ اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے، اپنے خالق کی خبر دیتا ہے. کہاں تک ذکر کیجئے، یہ تو میں نے ادنا مخلوق کا ذکر کیا. کبھی کبھی بعض ہمارے مسلمان بھائی اہل گہلوں کی حکومتوں سے پریشان ہو کر کہتے ہیں بڑا نازک وقت ہے. میں کہتا ہوں اللہ پر توکل رکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے. دیکھتے نہیں کہ اللہ کی مخلوق کو مٹانا مخلوقات میں کسی کے بس کے بات نہیں ہے. چھوٹا سا مچھر جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، جاپان بھی اس کا دشمن، امریکہ بھی اس کا دشمن، روس بھی اس کا دشمن، چین بھی اس کا دشمن، ہندوستان بھی اس کا دشمن. ساری طاقتیں اسے مٹانے کی کوشش کرتی ہیں، طرح طرح کی دوائیں ایجاد کرتی ہیں، مگر جسے رکھے رب اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اس نے ان کے ہوش گادلے کر دیے، کبھی ڈینگو کی شکل میں، کبھی چکن گنیا کی شکل میں، ہے نا. بہرحال تفصیلات میں جائیے تو اللہ تعالیٰ کی بہت مختصر سی، ادنا سی، چھوٹی سی مخلوق بھی بے مثال ہے، تو اس کے کلام کی عظمتوں اور حکمتوں کا کیا کہنا. مختصر عبارت میں علم و حکمت کے سمندر سمو دیے. عام دم برسر مطلب مجھے جس آیت طیبہ کو میں نے تلاوت کیا، کچھ دیر اس آیت پاک سے کتاب فیض کرنا ہے. یہ چند کلمات میں نے اس لیے کیے کہ آپ جس مقدس کتاب سے غافل ہیں اور گولڈن غلاف میں آپ نے اسے رکھ دیا ہے الماری میں، آپ اس سے دور ہو کر پستی میں چلے گئے. اور جنہوں نے اس کے لیے ریسرچ کے دروازے کھولے، انسٹیٹیوٹ قائم کیے اور قرآن کریم پر تحقیقات کی، تو وہ دنیا کی ترقی حاصل کر رہے ہیں کہ ان کا مفاد دنیا میں کامیابی حاصل کرنا. اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا اور آخرت کو بامراد کرنے کے لیے بڑے کیمیائی سچے نسخے اس میں تعلیم فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ رسول آئے، شاندار رسول آئے. وَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، تو اپنی بھلائی کے لیے ان پر ایمان لاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. کچھ دیر اس آیت طیبہ کے حسن ترتیب اور الفاظ و معانی پر غور کیجیے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، جس سے کوئی پیغام دینا مقصود ہوتا ہے پہلے اسے پکار کر اس کی توجہ اپنی طرف کی جاتی ہے. غافلوں کو بیدار کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، تو اسے پکارا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے حرف ندا سے بنی نوع انسانیت، تمام جہانوں کے انسانوں کو پکارا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگ. اگرچہ اللہ کے رسول ساری مخلوقات کے لیے رسول ہیں، لیکن
افضل المخلوقات انسان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، زبان عطا کی، گویائی کا ملکہ عطا کیا، نفس ماف ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی، اپنے دلی رجحانات، احساسات، جذبات، مناسبات آدمی زبان کے ذریعے دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے عقل سلیم کی وجہ سے، اچھی عقل کی وجہ سے تمام غیر ذوی العقول مخلوقات جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے انسانوں جیسی عقل نہیں عطا کی، غیر ذوی العقول کے معنی ہے انسان جیسی عقل نہ ہونا، اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کے پاس ان کی حوائج اور ضروریات کے مطابق بھی عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل جتنی اس کی حاجت و ضرورت ہے، اتنی عقل تو چھوٹے سے مٹرے کے دانے کی برابر انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے اسے بھی عطا کی ہے کہ جب اس کی ماں گھونسلے میں آتی ہے تو وہ اپنے بازو پھڑپھڑا کر اپنی چونچ کھول کے غذا حاصل کرنے کے لیے منہ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کریم کا کرم ہے، لیکن انسان کو وہ عقل عطا فرمائی جسے تمام حیوانات میں خاص شرف حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسانوں کو مخاطب فرمایا، اے تمام لوگوں، انسان واحد ہے اور ناس جمع ہے، یا حرف ندا ہے، ایھا اس کی تاکید ہے، یا ایھا الناس، اے تمام جہان کے لوگوں۔ بلکہ علماء کرام نے تفسیر میں وضاحت فرمائی کہ اس وقت جس وقت رب نے یہ پیغام ارشاد فرمایا، عالم شہادت میں جتنے انسان ہیں اس کے مخاطب وہ سب ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، سب اس کے مخاطب ہیں، یہاں تک کہ اصحاب کہف یہ اللہ کے حکم کی اطاعت اپنے اپنے وقتوں میں کریں گے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو حضور پر ایمان لائے اور تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں مقتدی بنے تو اس سے پہلے ایمان لائے، اور اپنے اپنے زمانے میں حضور پر ایمان کا اعلان کرتے رہے۔ ظہور اس دن ہوا جس دن بیت المقدس میں نماز ادا کی، اور ہر نبی اور رسول نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو کلمہ پڑھایا اپنا، جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ وعلی ھذا القیاس۔ لیکن ہر نبی نے اپنے زمانے میں امت کو یہ کلمہ پڑھایا اور خود کیا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آرزو کرتے رہے کہ کاش ہم اس جمال پاک کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام بنی نوع انسانیت کو پکارا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اب ارشاد فرمایا، قد جاءکم الرسول بالحق، تحقیق تمہارے پاس شاندار ہمارے خاص رسول تشریف لائے، بالحق، حق کے ساتھ۔ قد، جہاں رب تعالی انکار والوں کو ملاحظہ فرماتا ہے تو اپنے کلام میں پہلے ہی سے لقد، قد، انا حروف تاکید پہلے ہی سے ذکر فرماتا ہے تاکہ یہ بات جان لی جائے کہ یقیناً تاکید کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ ہم یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حالانکہ شان ہے رب کے کلام کی کہ اس کے کلام میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن منکرین کے لیے تاکید ذکر کر دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعظم رسول رحمت للعالمین رسول حق ہونے پر کفار و مشرکین انکار کرنے کے لیے موجود تھے، تو رب تعالیٰ نے قد جاءکم فرمایا،
تاکید کے ساتھ قد کی تحقیق و تاکید کو بیان فرمایا کہ تم کہتے ہو لفظ مرسلہ کہ یہ اللہ کے رسول نہیں. سنو، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے ہمارے شاندار رسول حق کے ساتھ. تو تمہارا یہ کہنا تمہارے رب نے رد کر دیا. یہ ہمارے رسول ہیں اور ہمارے خاص رسول ہیں، ہمارے حبیب ہیں، شاندار رسول ہیں، عظمت والے رسول ہیں. جاکم، تمہارے پاس آئے. قرآن کریم میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، کہیں فرمایا بعث فی الامیین رسولا، کہیں فرمایا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تو دیکھو رسول پاک کے لیے جہاں جہاں قرآن کریم میں آپ دیکھو گے تو بعث کا لفظ یا رسلا کا لفظ یا جا کا لفظ ملے گا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالی عز و جل نے انہیں کامل و اکمل بنا کر، عالم و فاضل بنا کر، ساری خوبیوں سے متصف فرما کر، ساری بھلائیاں عظمتیں عطا فرما کر دنیا میں بھیجا. اسی لیے جب ہمیں ذکر کیا جاتا ہم میں سے کسی کا تو الفاظ ہوتے جعل یا الفاظ ہوتے ہیں خلق، ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا. لیکن رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو بعث ارسلا جا کے الفاظ سے ذکر فرمایا. کیا مطلب؟ ہم دنیا میں آتے ہیں، آ کر کچھ بنتے ہیں، اور وہ جب دنیا میں بھیجے گئے تو سب کچھ بنا کر بھیجے گئے. ہم دنیا میں آتے ہیں، اپنی دنیا سنوارنا سیکھتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور نبی دنیا میں تشریف لائے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں بنانے کے لیے. مجھے بڑا تعصب ہوتا ہے جب میں بعض اہل گہلے احمقوں کی یہ بات سنتا ہوں کہ رسول اللہ ہم ہی جیسے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑا بھولا منہ بنا کر کہتے ہیں یہ بتاؤ بھائی ہم انسان ہیں نا؟ آپ کہہ دیں گے ہاں. جب ایک آدمی دو ٹانگوں کا، دو ہاتھوں کا، اپنی گردن پر سر ہلا کر آپ سے کہے گا ہم انسان ہیں نا، تو آپ اسے حیوان یا جانور تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے جی ہاں آپ انسان ہیں. پھر وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انسان ہے. تو ظاہر ہے کہ رسول پاک انسان ہے. اگر کوئی انہیں انسان نہ مانے، بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، اور ماورائے بشر یا ماورائے انسان کچھ اور مانے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور بشری لباس میں بھیجا، تو آپ کہہ ہی دیں گے کہ ہاں رسول پاک بھی انسان ہے. اب یہ اگلا سوال کرے گا دیکھو بھائی انسان ہم آپس میں بھائی ہیں نا. اب یہ ترتیب لا رہا ہے، مقدمہ قائم کر رہا، ہمارے بھولے بھالے سنی بھائی سر ہلاتے جا رہے ہیں ہم بھی انسان، رسول پاک بھی انسان. اگلا سوال ہوگا اس کا تو جب ہم بھی انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں بے شک بھائی بھائی. پھر وہ کہے گا تو رسول اللہ بھی انسان ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اب بات ایسی رہ گئی کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، تو وہ بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں. دیکھا آپ نے کیسے رشتہ داری قائم کی اس نے. میں آپ کو اس کا ایک جواب عرض کرتا چلا. بے مثل رسول، شاندار رسول، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول ذکر فرمایا، اور یہ تنکیر جو ہے تعظیم کے لیے ہے، عزت شان کے ظہور کے لیے ہے. اور یہاں الرسول الف لام کے ساتھ ذکر فرمایا قد جاءکم الرسول، تو یہ بھی تخصیص اور خصوصیت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں
ذکر فرماتا ہے اور انسانوں کا، تو یہ التزام وہاں نہیں ہوتا جو رسول پاک کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کا مرتبہ و عظمت اور وجاہت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور ساری مخلوقات میں اللہ کے حبیب سب سے افضل ہے۔ اب اس نے جو یہ مقدمہ قائم کیا، ہم بھی انسان آپ بھی انسان اور رسول پاک بھی انسان، تو انسان آپس میں بھائی بھائی ہوئے، وہ نبی ہیں وہ بڑے بھائی، سو ان کا تھا بڑے بھائی جیسا چاہیے۔ تقویۃ الایمان میں یہی تو لکھا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا اس کو ہوش میں لانے کے لیے آپ پوچھیے کہ بھائی ایک بات بتاؤ، تم بھی انسان میں بھی انسان، رسول پاک بھی انسان، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے تاج رسالت سے سرفراز فرما کر دنیا میں بھیجا، تاج نبوت سے سرفراز بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے عالم کا علم انہیں عطا فرما کر عالم ما کان و ما یکون بنا کر بھیجا۔ تم ان سب باتوں کو یک لخت نظر سے اوجھل کرتے ہوئے حضور کے وصف انسانیت کے لحاظ سے میں بھی انسان تم بھی انسان حضور بھی انسان بھائی کا رشتہ قائم کر رہا ہے۔ اصول تم نے بنایا، قانون تم نے بنایا، میں نے تمہاری بات مان لی، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ ابو جہل کیا ہے؟ وہ بھی انسان تھا۔ اور ابو لہب کیا تھا؟ وہ بھی انسان تھا۔ کہا شداد کیا تھا؟ وہ بھی انسان۔ نمرود کیا تھا؟ وہ بھی انسان۔ فرعون کیا تھا؟ وہ بھی انسان۔ تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ یہ بھی سب میرے بھائی ہیں؟ نہیں مانیں گے؟ کیا کوئی یہ گوارا کرے گا کہ یہ کہے کہ نمرود میرا بھائی ہے؟ تو قانون بنایا تھا لیکن خود ہی پھنس گئے، ہے نا؟ الجھا پاؤں یار کا زلف دراز میں، خدا اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اب آئینہ دکھانے سے ان کی سمجھ میں آیا کہ انسان اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، ادنا بھی ہوتا ہے، اعلیٰ بھی ہوتا ہے، اور جو سب سے افضل ترین انسان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت عطا کر کے، شرف رسالت عطا کر کے، خلت و حبیب بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا، اور سارے عالمین نے انہیں افضل العالمین بنایا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد وہ سب سے افضل ہیں، تو انہیں اپنے برابر دکھانا یا اپنے برابر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ امام جو 5 وقت کی نماز کا امام ہے، جب وہ امام مصلی پر ہوتا ہے اور اس کے ابا پیچھے ہوں تو انہیں کیا کہنا ہوتا ہے؟ پیچھے اس امام کے کیا کہتے ہیں؟ اقتدیت بہذا الامام۔ اس وقت وہ سوچے میں تو ان کا باپ ہوں اور یہ میرے بیٹے ہیں، باپ کا رتبہ زیادہ ہے، میں بھی ان کے برابر کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہو جاؤں، تو اگر کوئی احمق ایسا کرے تو لوگ اسے کھڑا ہونے دیں گے؟ نہیں۔ ارے جب تم اپنی مسجد کے امام کے برابر نہیں ہو سکتے تو امام الانبیاء کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ آیت طیبہ پر توجہ کیجیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس آئے، رسول آنے کا ذکر ہے نا؟ آ گئے تمہاری جانوں میں، تمہاری نگاہوں میں، تمہارے قلوب میں ان کی جلوہ گری ہو گئی۔ آئے، موت سب پر طاری ہوتی ہے، لیکن ہمارا مرنا کیا کہ مر جانا، مر گئے اور چلے گئے، مر جانا۔ انبیاء پر موت طاری ہوتی ہے وعدہ الہی کے لیے، ایک آن کے لیے وہ مرتے تو ہیں لیکن جاتے نہیں، وہ اپنی قبور میں حیات، انہیں مر جانا نہیں کہا جاتا۔ اور ان کی موت کیسی ہے؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنا کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے آئے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ ان کی زندگی موت طاری ہونے کے بعد جو قبر انور میں زندگی عطا کی جاتی ہے وہ ابدی و سرمدی ہے، ان کے جسم اپنی قبور میں محفوظ ہیں،
اور اگر زیادہ دیر لگ رہی ہو سمجھنے میں تو سمجھ لو ہم میں سے ہمارا کوئی بھائی انتقال کر جائے تو اس کا ترکہ بٹتا ہے اور اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے. میں بہت ٹھہر کر عرض کر رہا ہوں تاکہ دل نشین ہو جائے. لیکن نبی جب پردہ فرماتے ہیں تو نہ ان کا ترکہ بچتا ہے اور نہ ان کی ازواج سے نکاح جائے. ان کی ازواج پاک ہماری مائیں ہیں اور ماں سے نکاح بیٹے کا نہیں ہوتا اور ان کا ترکہ نہیں بچتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. ہمارا ترکہ نہیں بچتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب کل کا کل صدقہ ہے، امت کے لیے تصدق ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ترکہ اس کا بچتا ہے جو مر جاتا ہے اور جس پر وعدہ الہی کو موت طاری ہوئی پھر زندہ کر دیا گیا اس کا ترکہ نہیں بچتا. ایسے اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. اب پڑھیے قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. تحقیق تمہارے پاس آئے شاندار رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. حق کیا ہے؟ صدق کہتے ہیں سچائی کو جس کا مقابل کذب ہے. سچ وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو اسے سچ کہتے ہیں، صدق کہتے ہیں. خوب ذہن لگا کر سمجھیے. صدق کا مقابل کذب ہے، جھوٹ کا مقابل سچ ہے. صدق کے معنی سچی کے، سچائی کے، سچ کے. تو سچ جو ہے وہ مقابل ہے کذب کا. جھوٹ سچ ایک دوسرے کے مقابل ہے. لیکن حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جس کے مطابق خود واقعہ ہو. سچ کیا ہے؟ جو واقعے کے مطابق ہو. واقعہ ہو چکا، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کا بیان واقعے سے مطابق ہو تو آپ اپنے قول میں سچے ہیں. لیکن واقعہ رونما نہیں ہوا اور بیان کیا جا رہا ہے، پھر جب واقعہ رونما ہوا تو جو بیان کیا تھا وہ صحیح ثابت. تو حق وہ ہے جس کے مطابق واقعہ ہو اور سچ وہ ہے جو خود واقعے کے مطابق ہو. حق کا مقابل باطل ہے، حق کا مقابل باطل ہے. حق صحیح درست لائق اور باطل غلط خراب نالائق ناقابل. اب آپ کا رب عز و جل فرما رہا ہے جاکم تمہارے پاس آئے. پورا قرآن دیکھو رسول اللہ کے زہاب کا ذکر نہیں ملے گا. وہ تشریف تو لائے لیکن تشریف لانے کے بعد مدینے میں آج بھی جلوہ گر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں سکونت فرمائی اور سارے عالم پر حکومت. آج بھی جسے اسلام قبول کرنا ہے، دامن اسلام میں آنا ہے، اسے پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لائے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیرا لکم، تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ تم بھلائی حاصل کر لو، اپنی بھلائی کے لیے، اپنے بھلے کے لیے. ان کا بھلا نہیں ہے، بھلا تمہارا ہے. یخادعون اللہ والمومنون، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن وہ خود ہی دھوکے میں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر ایمان لانے کا حکم فرمایا. ساری انسانیت کو حکم ہے
کہ اپنے بھلے کے لیے ایمان لاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی انسان سے جو حالت کفر میں تھا کبھی یہ نہیں فرمایا قم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہ یہ فرمایا ایتاء الزکات کہ زکات ادا کرو، نہ یہ فرمایا تم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو، نہ یہ ارشاد فرمایا واتم الصیام الی اللیل، رات تک اللہ کے لیے روزہ رکھو۔ کیا فرمایا؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، سلامتی میں آ جاؤ گے، عافیت پالو گے، بھلائی پالو گے۔ اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا، تو اب احکام آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے جب سب کو دعوت اسلام کے لیے پاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا میں کیسا ہوں تمہارے نزدیک، پہلے میری ذات کو مانو، اسے پہچانو کیسا ہوں میں۔ کان صادق، اللہ کے حبیب آپ سچے ہیں، انت امین، آپ امین ہیں، آپ دیانتدار ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ ایک ہے یہ قبول کر لو۔ جب تم یہ مان لو گے تو فلاح پالو گے، بھلائی پالو گے، خیر پالو گے۔ آج خوب ذہن نشین کر لیجئے، ایک اللہ ماننے کا نام ایمان نہیں۔ کتنے جوگی ہیں، کتنے سنت سادھو ہیں جو کہتے ہیں مارنے جلانے والا ایک، پیدا کرنے پالنے والا ایک، لیکن کیا انہیں آپ مسلمان کہیں گے؟ اسلام وہ معتبر ہے جو رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرے۔ معلوم ہوا اللہ کو ایک ماننا اعتقاد توحید ہے، لیکن موحد جو ہے اس کا مرتبہ یہ نہیں کہ اسے آپ ایمان والا یا اسلام والا کہیں۔ ایمان نام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کا، اور جس نے حضور کی رسالت کو قبول کر لیا وہ اللہ اور اللہ کی تمام صفات اور اللہ کے تمام احکام اور تمام اسلامی امور کو تسلیم کر لے گا۔ تو نام ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کا انہیں سچا رسول ماننے کا۔ اللہ رب العزت آیت طیبہ میں فرما رہا ہے جو یہ فرمائے وہ ہم ہے۔ ایک صحابی حضور کے ارشادات لکھا کرتے تھے، ان کے ایک ساتھی نے کہا ہر بات لکھ لیتے ہو؟ رسول اللہ غصے میں بھی فرماتے ہیں، خوشی میں بھی فرماتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے کہا میں یہ معاملہ خود سرکار ہی سے عرض کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اسے لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کی حدیثیں یاد رہ سکیں۔ میرے فلاں ساتھی کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر بات مت لکھا کرو، اس لیے کہ کبھی حضور غضب میں کبھی خوشی میں کچھ فرماتے ہیں، تم سب لکھتے ہو، سارا کا سارا دین ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ انگشت سبابہ ہے، عربی میں اسے سبابہ کہتے ہیں۔ اوما بالسبابۃ الی فیہ، اللہ کے حبیب نے اپنی انگشت مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا واللہ ما یخرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہے، حق کے خلاف کچھ نکلتا ہی نہیں۔ سونے کی کان سے لوہا نہیں نکلتا، سونا ہی نکلتا۔ معلوم ہوا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ہمارے امام نے جو فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت کے لاکھوں سلام۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی نعمت عظمیٰ ہیں جنہیں تمہاری طرف بھیجا۔ فآمنوا خیرا لکم، تو دل و جان سے ان پر ایمان لاؤ تاکہ دونوں جہان کی بھلائی حاصل کر لو اور فتح یاب ہو جاؤ، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ بے حد درود۔
اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے رسول پاک، رب اعلیٰ کی نعمت پہ بے حد درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت سے مشکل مسائل کو تو اشعاری میں حل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کی حفاظت کی توفیق دے اور حسن عمل کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا